بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد الیاس حاجی کرام۔ آج کی نشست میں ہم غامدی صاحب سے وہ سوالات پوچھیں گے جو بالعموم ہمیں نظر آتا ہے مسلمان دنیا میں اسلام کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں، اسلام کی رہنمائی ہدایت چاہتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں دنیا بھر کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ویب سائٹس، اس طرح سے لوگوں کی گفتگوؤں سے سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم صاحب کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں تاکہ عام مسلمانوں کی دین اسلام کی روشنی میں رہنمائی ہو سکے۔ حسب سابق ہم اسی سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ موجود ہے ہمارے ساتھ استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے ہمارے ہاں یہ بڑی بحث کی جاتی ہے کہ دینی لحاظ سے، فقہی لحاظ سے کسی ایسے کاروبار میں شمولیت، شرکت اور اس سے منافع لینا جائز نہیں ہے جہاں پر نفع اور نقصان دونوں میں آپ برابری کی سطح پہ شریک نہ ہوں۔ عام طور پہ لوگ اپنا مال کسی کمپنی کو، کسی فرد کو دے دیتے ہیں، وہ آگے کاروبار کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کاروبار میں اگر نقصان ہوگا تو وہ پیسے دینے والے کو بھی برداشت کرنا ہے، اور اگر فائدہ ہوگا تب ان دونوں میں تقسیم ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی ٹرانزیکشن کی صورت جائز نہیں ہوتی۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا دین اسلام میں براہ راست کسی نص میں، کسی حدیث میں، قرآن میں کہیں یہ ذکر ہے کہ جب کاروبار کیا جائے تو نفع اور نقصان دونوں میں انسان کو شریک ہونا پڑتا ہے؟ ہم جو بھی مالی معاملات کرتے ہیں ان سے متعلق اصل الاصول کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے فرمان کو حاصل ہے۔ وہ فرمان یہ ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ انسان کی فطرت، انسان کی عقل جن چیزوں کو باطل قرار دیتی ہے ان طریقوں سے دوسرے کا مال کھانا ناجائز ہے۔ ٹھیک۔ جائز ناجائز کے معاملے میں یہ گویا قاعدہ طے کر دیا گیا ہے۔ باطل کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنی فطرت کے لحاظ سے جب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جن سے ہم ازل سے واقف ہیں کہ یہ کسی طرح بھی انصاف کے مطابق نہیں ہے۔ میں نے کسی کا مال چرا لیا، میں نے غبن کر لیا، میں نے کسی کو کوئی چیز اٹھا لی، کسی کی جیب سے 4 روپے اچک لیے، اسی طرح کسی کو دھوکہ دے دیا، فریب دے دیا۔ اس طرح کی دسیوں صورتیں ہیں جو دنیا میں پیش آتی ہیں، وہ بالکل واضح ہیں۔ کسی شخص سے آپ مشرق مغرب میں پوچھئے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ کسی کا مال اگر جھوٹ بول کے لیا گیا ہے، دھوکہ دے کے لیا گیا ہے، فریب دے کے لیا گیا ہے، قانون کی خلاف ورزی کر کے لیا گیا ہے تو اس کو باطل ہی قرار دیا جائے گا۔ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے یہ اسی لیے استعمال کیا ہے کہ انسانی فطرت اس پر گواہی دیتی ہے اور انسان علم و عقل کی روشنی میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ یعنی ورنہ تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ باطل صورتوں کی ایک فہرست بیان کرتا۔ جب قرآن مجید اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کرتا ہے، مثلا کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں کہتا ہے کہ طیبات حلال ہیں اور خبائث ممنوع ہیں، اس کے صاف معنی یہ ہے کہ وہ میری فطرت پر بھروسہ کر رہا ہے۔ یعنی وہ اس مقدمے سے اپنی بات شروع کر رہا ہے کہ کھانے پینے یا خور و نوش کی چیزوں میں انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا طیبات ہیں اور کیا خبائث ہیں۔ جہاں کہیں معاملے میں کوئی مشتبہ چیز آ جائے گی وہاں ضرورت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے، ورنہ عام حالات میں وہ یہ فیصلہ کر لے گا۔ اسی طرح کی صورتحال لفظ باطل کے استعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ معروف اور منکر کا بھی یہی معاملہ ہے، یعنی بھلائی کی باتیں، وہ چیزیں جو اخلاق کی لحاظ سے اچھی سمجھی جاتی ہیں، قرآن ایک لفظ استعمال کر دے گا، لوگوں کو معروف کی ہدایت کرو۔ جیسے لقمان کی وصیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ معروف استعمال کر دیا، برائی کی چیزوں کے لیے منکر کا لفظ استعمال کر لیتا ہے۔ معروف کا لفظ اپنے لغت کے لحاظ سے ہی الذی یعرف کے معنی میں ہے، یعنی جو چیز جانی پہچانی جاتی ہے، میں بھی واقف ہوں، آپ بھی واقف ہیں۔ اسی طرح سے وہ چیزیں کہ جن سے انسانی فطرت اباع کرتی ہے، عقل ان پر برائی کا حکم لگاتی ہے، وہ منکر ہے سب کی سب۔ تو یہ بنیادی بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ جس کو انصاف قبول نہیں کرتا، جس کے بارے میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس میں تو دوسرے کو صریح نقصان پہنچانا مقصود ہے یا اس میں دوسرے کو دھوکہ دینا مقصود ہے، تو اس کو تو ہم جائز نہیں قرار دے سکتے۔ یہی صورتحال کم و بیش کاروباری معاہدوں میں بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی موقع پر میں آپ ایک کاروباری معاہدہ کرتے ہیں
تو عقل کہتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس معاہدے میں کسی کو نقصان پہنچا دینا پیش نظر تو نہیں ہے، کوئی دھوکہ دینا تو پیش نظر نہیں ہے، یہ ساری باتیں دیکھی جائیں گی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ معاملہ بداہتاً باطل ہے، جیسے میں نے مثالیں دیں، یعنی چوری کے بارے میں یا غبن کے معاملے میں تو بحث نہیں ہوگی، لیکن اگر ایک معاملہ اس نوعیت کا نہیں ہے تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ انصاف کے خلاف تو نہیں ہے، کوئی نقصان پہنچانا تو پیش نظر نہیں ہے۔ عام طور پر لوگوں کا خیال یہ رہا کہ جس وقت ہم شراکت کرتے ہیں تو اس میں یہ جانتے ہیں آپ کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شراکت اس طرح ہوئی ہے کہ میں نے روپیہ بھی لگا دیا ہے اور میں فیصلوں میں بھی شریک ہو گیا ہوں، یعنی جو کچھ بھی اب کاروبار ہوگا، کوئی تجارت ہونی ہے، کوئی صنعت لگنی ہے یا اور کوئی معاملہ ہونا ہے تو اس میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، یعنی یہ چیز خرید لینی چاہیے، اس میں نفع ہو جائے گا، یہ چیز کاشت کر دینی چاہیے، اس میں فائدہ ہو جائے گا، یہ چیز بنانی چاہیے، اس سے نفع ہو جائے گا، یہی چیز ہے نا۔ اس کی بنیاد پر صنعت، حرفت، کاروبار، تجارت سب معاملات چل رہے ہیں۔ کاروباری آدمی فیصلے کرتا ہے، تو اگر تو میں اس کے فیصلوں میں شریک ہوں تو پھر تو نفع میں شریک ہونا ہے، نقصان میں بھی شریک ہونا ہے، یہاں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ زیادہ تر یہ سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں کوئی آدمی روپیہ دے دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں رب المال ہے، اس نے روپیہ دے دیا۔ اب روپیہ دے دیا ہے تو وہ کیا کرے؟ فیصلوں میں وہ شریک نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اس کا روپیہ لے لے گا، اس کو سبز باغ دکھائے گا اور پھر کھا پی کے کسی دن ہاتھ جھاڑ کے کہہ دے گا کہ اس میں تو نقصان ہو گیا۔ کون اس کے خلاف مقدمات کرتا پھرے، کہاں نقصان کی تحقیق ہوتی پھر، یہ سب ہوگا۔ تو ویسے باطن نظر میں دیکھیں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جس نے مال دیا ہے اس کو نفع نقصان میں شریک ہونا چاہیے۔ کاروبار ہو رہا ہے بھائی، کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن کیا یہ انصاف کے مطابق ہے؟ یعنی جب میں فیصلوں میں شامل نہیں ہوں تو پھر مجھے پابند کس اصول پر کیا جائے کہ مجھے نقصان میں بھی شریک ہونا چاہیے؟ الٹ بات بھی تو کی جا سکتی ہے کہ فیصلوں میں شامل نہیں ہوں اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ آپ تو فیصلہ کر ہی نہیں، وہ دوسرا بیچارہ فیصلہ کر رہا ہے۔ فیصلہ وہ کر رہا ہے لیکن اثر تو میرے روپے پر پڑ رہا ہے نا۔ یعنی میں نے روپیہ دیا ہے، اس کے فیصلے کے نتیجے میں میرا روپیہ یا ڈوبے گا یا کچھ نفع کما کے لائے گا، دونوں ہی صورتیں ہوں گی نا۔ تو اس کے بارے میں فیصلہ کون کرے گا؟ ذمہ داری اس کو لینی ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے۔ میرے اوپر وہ ذمہ داری کس اصول کے اوپر آتی ہے؟ عام حالات میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ یہی بظاہر لگتا ہے کہ بھئی اچھی بات ہے، ایک کاروبار ہے نا، جب ہم کاروبار کو کاروبار کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو وہاں یہ منطق ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ کاروبار ہو رہا ہے، کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ آپ کاروبار میں شریک ہو رہے ہیں، نفع لینے آ جائیں گے تو پھر نقصان میں بھی شریک ہو، یہ ہے اصل منطق۔ میں ایک دوسرے پہلو کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، وہ یہ کہ جو نفع ہونا ہے یا نقصان ہونا ہے، دونوں میں اصل چیز جس نے فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہے وہ اس شخص کے فیصلے ہیں جو اس روپے کو استعمال کر رہا ہے۔ اب اگر میں اس کے فیصلوں میں شامل نہیں ہوں تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر مجھ پر لازم ہے کہ میں کوئی ایسا معاہدہ نہیں کر سکتا جس میں اس سے کہوں کہ میں نقصان میں شریک نہیں ہوگا؟ یہ ہے اصل سوال میرے نزدیک۔ اس کے سارے معاملات کا جائزہ لینے کے بعد میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ تجربات یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا حق ہونا چاہیے، یعنی وہ جس وقت معاہدہ کر رہے ہیں وہ شریک ہونا چاہتے ہیں نفع نقصان میں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ کاروبار تجارت اس میں تو قرآن نے بتا دیا نا کہ انترازم بینکم ہونی ہے، یعنی دو لوگوں کو باہمی معاہدہ کرنا ہے، دونوں لوگوں کو طے کرنا ہے کہ ہمارے ہاں کاروبار کیا ہوگا، حدود کیا ہوں گے، شرائط کیا ہوں گے، اور اگر کوئی نفع ہوتا ہے تو کیسے تقسیم ہوگا، نقصان ہوتا ہے تو کیا صورت ہوتی ہے، معاہدہ کرتے ہیں آپ۔ تو یہ باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک اگر کوئی آدمی فیصلوں میں شریک نہیں ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ میں فیصلوں میں شریک نہیں ہوں اس وجہ سے میں روپیہ تو لگانے کے لیے تیار ہوں لیکن میں نقصان میں شریک نہیں ہوں گا، جو شخص مجھ سے روپیہ لے کے یہ کاروبار کر رہا ہے وہ اس کی ذمہ داری لے کہ وہ میرا روپیہ تو مجھے ہر حال میں واپس کرے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عین انصاف کے مطابق ہے۔ ہم نے خود اپنی زندگی میں دسیوں معاملات دیکھے ہیں جہاں لوگوں نے روپے لیے، ان کو کوئی کاروبار کا تجربہ نہیں تھا، کچھ لوگ باہر کے ملکوں سے کما کے آئے، کچھ لوگوں کو
ان کی ملازمت کے نتیجے میں حکومت کی طرف سے یا ان کی کمپنی کی طرف سے کچھ روپیہ ملا، وہ نہیں جانتے تھے بیچارے کاروبار کیسے کیا جاتا ہے۔ میں نے، آپ نے، کسی نے آ کے سبز باغ دکھائے اور یہ کہا کہ جی ہمیں دے دیجیے، ہمارے یہاں تو اتنا منافع ہوتا ہے، اتنا منافع ہوتا ہے۔ اس کے بعد 2 4 5 دفعہ منافع ملا اور پھر آپ نے کہا کہ جی وہ تو نقصان ہو گیا۔ اب کون آدمی آپ کے پیچھے جائے اور کون اس کا تعاقب کرے اور کون اس کی تعیین کرے؟ تو میرے نزدیک معاملات کی جو نوعیت اس وقت ہو گئی ہے اور لوگوں کی جو اخلاقی حالت ہے، اس کے پیش نظر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر چاہے تو نفع نقصان میں شریک ہونے کا معاہدہ کر لے، اور چاہے تو اس شرط کے ساتھ کاروبار میں روپیہ لگا دے کہ میں نقصان میں شامل نہیں ہوں گا۔ ٹھیک، میں اس کو جائز سمجھتا ہوں۔ ٹھیک۔ اچھا غم صاحب، یہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص جو پیسہ دے رہا ہے وہ چونکہ ذمہ داری نہیں اٹھا رہا کہ کاروبار کے اندر کیا کیا فیصلے لینے ہیں، اور سب آدمی جانتے ہیں کہ جس وقت کاروبار کیا جاتا ہے تو ڈے ٹو ڈے افیئر میں آپ کو فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ چلیں، یہ بات تو حق الانصاف کے مطابق سمجھ میں آتی ہے کہ فیصلے میں وہ شریک نہیں ہے، جو ذمہ داری اٹھا رہا ہے تو اب نقصان بھی اس کے سر ہونا چاہیے کیونکہ اس نے فیصلہ کیا تھا۔ لیکن ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کاروبار میں بسا اوقات نقصان آپ کے فیصلوں سے ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات نقصان آپ کے فیصلوں سے نہیں بلکہ ان امور سے ہوتا ہے جس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی ملک نے دوسرے ملک پہ اچانک حملہ کر دیا، معیشت نیچے آ گئی تو پراپرٹی کی پرائسز نیچے آ گئیں، کسی ملک کے اندر اچانک سے کچھ سیاسی خلفشار ہو گیا، تو اب اس میں وہ جو شخص ہے جو فیصلہ کر رہا ہے اس کا تو کوئی نہ ڈیسیجن ہے نہ اس نے کوئی فیصلہ لیا ہے، لیکن پھر بھی ہم نقصان اس کے سر پہ ڈالتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ جاتی نہیں۔ معاہدے میں لکھ لیجئے کہ اگر کوئی ناگہانی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو اس میں پھر ہم شریک ہو جائیں گے اس معاملے میں۔ ہمارے ہاں جو بینکاری کا نظام ہے اس میں بھی اب بتدریج دیکھیں اس بات کو مان لیا گیا ہے کہ جس وقت نقصان ہو جاتا ہے یا کاروبار بند ہو جاتا ہے، آدمی کاروبار چلانے کے قابل نہیں رہتا تو مطالبات کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس میں پھر صورتحال کو دیکھ کر بہت سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی ناگہانی آفات کے معاملے میں آپ کوئی ایک شک اس میں داخل کر سکتے ہیں، وہ بھی باہمی رضامندی سے ہو جائے گی، لیکن عمومی طور پر اس بات پہ اصرار کرنا کہ اگر کوئی شخص نقصان میں شریک نہیں ہوگا، میں سلیپنگ پارٹنر کی بات کر رہا ہوں، یعنی جس نے مزاربت کی ہے یا مقارضت کی ہے، وہ خود فیصلوں میں شریک نہیں ہے، اس سے یہ اصرار کرنا اور اس کے نتیجے میں یہ حکم لگانا کہ اب یہ سارا معاملہ باطل ہو گیا ہے، یہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ یہ معاملہ باطل نہیں ہوا، جو شرائط طے کیے گئے ہیں یہ بالکل انصاف کے مطابق ہے۔ اگر کوئی ناگہانی صورتحال ہے تو اس کا استثناء معاہدے کا حصہ بھی بن سکتا ہے، اور ایسے معاملات بعد میں بھی زیر بحث آ جاتے ہیں تو عدالتیں سب اس میں صورتحال کو دیکھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں یہ کاروباری معاملات آج تو نہیں ہو رہے، یہ دیکھ لیجئے کہ جو اصل زر ہے اس کے بارے میں دسیوں بحثیں اور معاملات میں بھی ہوتی ہیں۔ جن لوگوں نے باقاعدہ قرض لیا ہوتا ہے ان کو بھی تو آخر روپیہ واپس کرنا ہوتا ہے۔ کاروبار نفع ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ مثال کے طور پر میں کاروبار میں شامل نہیں ہوا، میں نے کوئی مزاربت نہیں کی، مجھ سے قرض لے لیا تو میرا یہ حق مانا جاتا ہے نا کہ مجھے تو واپس کرنا ہی ہے، کاروبار میں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا۔ تو وہاں یہ اصول کیوں نہیں ہوتا کہ یہ چیز انصاف کے خلاف ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اصول جو اپنی ذات میں علی الاطلاق تو کہا جا سکتا ہے کہ صحیح ہے کہ لوگ شریک ہوں ہر طرح کے معاملات میں، لیکن اس کا اطلاق ہر صورت پر جس طرح سے کیا گیا ہے میرے نزدیک اس میں بے انصافی ہوئی ہے، اور بے انصافی کے بے شمار شواہد موجود ہیں۔ بہت سے لوگوں کا سارا مال ختم ہو گیا، بہت سے لوگ بیچارے اپنے گھر کے معاملات چلانے کے قابل نہیں رہے، بہت تھوڑی سی پونجی ان کے پاس تھی، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کاروبار تھا، نقصان ہو گیا۔ کوئی بھی آدمی یہ بات کر دیتا ہے۔ تو اب ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کے معاملات کیسے ہیں، وہ کتنا ایک سچ اور کتنا ایک جھوٹ بولتے ہیں، ان کے بارے میں ریاست یا حکومت کے ادارے کتنی ایک مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد اگر ایک آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جس طرح کے حالات ہمارے ہاں ہیں اس میں تو اب کسی پر اعتماد اس طرح کرنا بہت مشکل کام ہے، آپ لاکھوں بعض وقت کروڑوں روپے لگانے ہوتے ہیں، تو آپ یہ شرط عائد کر سکتے ہیں کہ میں نقصان میں شریک نہیں ہوں گا، نفع ہوگا تو البتہ جو نفع کا طریقہ طے کر دیا گیا ہے وہ آپ مجھے دے دیں گے۔
ٹھیک ہے، بات غام صاحب سمجھ میں آتی ہے آپ کی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے ایسے مزاربت کے نام پہ اسکینڈلز ہوئے جن میں پیسہ لے کر وہ سب کا سب پیسہ جو ہے ختم ہو گیا، اور کہا ہے گیا بھائی فقہ اسلامی کی روح سے تو نفع نقصان دونوں میں شریک ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کا پیسہ ڈوب گیا، کاروبار تھا، اب آپ مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ہم سے بتائیے گا مجھے، عام طور پہ فقہ اسلامی کا حوالہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی جو اسلامی فقہ ہے، اسلامک جورسپروڈنس ہے، اس میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ نفع نقصان دونوں میں جب آپ شریک ہوں گے تب آپ مزاربت کر سکتے ہیں، مزاربت کی حدود و شرائط میں نفع نقصان دونوں میں شریک ہونا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ کیا فقہ اسلامی میں ایسی بات ہے، اور اگر ہے تو پھر اس کی بنیاد کیا ہے؟ میں نے بھی عرض کیا کہ اس کی بنیاد وہی ہے کہ اس کو باطل سمجھا گیا ہے۔ دیکھیے قرآن نے جو اصول بیان کیا ہے اس اصول کا اطلاق میں آپ کریں گے نا تو فقہا بھی ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی فقہا بھی تمام معاملات کے بارے میں یہ تو نہیں بتا سکتے آپ کو کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے جی، یا یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی معاملہ قرآن میں یا حدیث میں لکھا ہوا ہے تو اس میں تو وہ یہ بتا دیں گے، ورنہ جو اصول ہے یا قاعدہ عامہ ہے، یہ ایک قاعدہ ہے نا، قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ باطل کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی کا مال آپ اس کو دھوکہ دے کے، فریب دے کے، اس کو نقصان پہنچا کے آپ نہیں کھا سکتے، یہ اصول بتا دیا۔ اب اس کا اطلاق کرنا ہے تو فقہ میں بے شمار معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں عام عقل کی بنیاد پر اطلاق کیا جاتا ہے، تو میں نے اسی لیے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ باطن نظر میں اگر دیکھیے تو یہ بات معقول لگتی ہے، سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ بھائی جب آپ ایک کاروبار میں شامل ہو رہے ہیں، کاروبار کے بارے میں بھی مانوں گا، آپ بھی مانیں گے کہ اس میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، تو آپ کو دونوں میں شریک ہونا چاہیے۔ باطن نظر میں تو یہی بات ہے، اسی پر ہمارے ہاں فقہا نے قانون بنایا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ٹھیک، صورتحال ایسی ہو گئی ہے اور معاملات کے تجربے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے انصافی ہے۔ اس کی دلیل میں نے یہ دی ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن اس نفع و نقصان کے پیچھے 90% فیصلے ہوتے ہیں، یعنی بندہ فیصلے کرتا ہے، وہ غلط بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی رعایت دینی ہے تو وہ آپ شامل کر سکتے ہیں بعد میں، وہ استثناء کی صورتیں ہوتی ہیں ہر معاہدے کے اندر، لیکن عمومی طور پر ایک آدمی اگر اصرار کرتا ہے کہ میں تو اسی صورت میں شریک ہوں گا جبکہ میں صرف نفع میں شریک ہوں گا، میں نقصان میں شریک نہیں ہوں گا، تو چونکہ وہ فیصلوں میں شریک نہیں ہے تو اس پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور دونوں میں اس بات پر اتفاق ہو جاتا ہے تو اس ٹرانزیکشن کو، اس معاملے کو میں باطل نہیں سمجھتا۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ بالکل، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بیان کیجئے گا کہ کسی کاروباری معاملے میں نقصان ہو گیا، اب نقصان ہونے کے بعد ظاہری بات ہے وہ آپ اپنے اصل پرنسپل کو اس سے مطالبہ کرتے ہیں وہ واپس کرو، وہ واپس دینے میں ایک مدت لگتی ہے، ایک وقت لگتا ہے، اس مدت کے اندر جس شخص نے پیسہ دیا تھا کیا یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ چونکہ پیسہ تو آپ کو میں نے دیا تھا، آپ نے کاروبار میں نقصان کر دیا، اب آپ دینے میں مجھے سال لگائیں گے، 6 مہینے لگائیں گے، تو اس 6 مہینے سال میں بھی اس پیسے کے اوپر اگر یہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں کہیں انویسٹ کر کے کوئی منافع کماتا، وہ منافع بھی آپ مجھے دیں، یہ مطالبہ وہ کر سکتے ہیں؟ یہ کاروبار کی نفسیات کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہ تو بہرحال آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کاروبار میں روپیہ دے رہے ہیں، اور جب کاروبار میں دے رہے ہیں تو اس میں کسی فیصلے کی غلطی ہے یا صحت، اب وہ کاروبار بند ہو گیا، نقصان ہو گیا، اس میں نقصان کے ساتھ تو کوئی کاروبار نہیں چلائے گا، تو اب اگر نقصان ہو رہا ہے اور کاروبار بند کرنا پڑ گیا ہے تو وہ کہاں سے آپ کو دے گا؟ تو اس وجہ سے جو بڑے بڑے رقوم بھی اب ہوتے ہیں ان میں بھی پھر یہ قاعدے طے کرنے پڑتے ہیں۔ میرے نزدیک اس میں جو دنیا بھر کا طریقہ ہے، اور چونکہ بینکاری نظام میں بڑی رقوم دی جاتی ہیں، بینک عام طور پر اسی طرح شریک ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو چیزیں انہوں نے تجربات سے سمجھی ہیں، جن چیزوں کے بارے میں اب ہماری معلومات بہت مختلف ہو گئی ہیں، ان کا لحاظ کر کے معاہدے کر لینے چاہیے اور یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ اس میں پھر معاملات کو سیٹل کرنے کے کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، وہ بھی عقل عام پر مبنی ہوں گے۔ یہاں جو بنیادی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں متعین حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہاں تو ہم حکم کو سمجھیں گے، اس کا اطلاق کر دیں گے، لیکن جہاں پر اصول بتایا جاتا ہے یا قاعدہ بتایا جاتا ہے اور ہماری عقل پر یا ہمارے حادثہ اخلاقی پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں ہم فیصلہ کریں، اس کو عہد بعہد دیکھتے رہنا چاہیے۔ اس میں بعض اوقات عرف میں تبدیلی آ جاتی ہے، بعض اوقات حالات میں تبدیلی آ جاتی ہے، چنانچہ عرف پر جو معاملات مبنی ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ اصول مانا جاتا ہے کہ اگر اس میں تبدیلی آ جائے گی تو حکم بھی تبدیل ہو جائے گا۔ یہ بالکل عقلی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی شریعت میں اس کو ملحوظ رکھا ہے،
تو میرے نزدیک اس طرح کے معاملات کو زمانہ، حالات، لوگوں کی کیا صورتحال ہے اس میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کے ابتدائی دور میں پورا امکان ہے کہ لوگوں کے عمومی اخلاقی حالات بہت بہتر ہوں، کاروباری معاملات اس طرح کے رہے ہوں۔ اس میں ایک اور چیز بھی بڑا کردار ادا کرتی ہے، یعنی لوگ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تھے، زیادہ تر 1000، 2000، 4000 آبادی ہوتی تھی، اس میں دھوکہ دینا، فریب دینا بہت مشکل کام ہو جاتا تھا۔ بہت اہم بات ہے یہ۔ اس میں عام طور پر ہر آدمی دوسرے سے واقف بھی ہوتا تھا، ان لوگوں کے اوپر دباؤ کی نوعیت بھی مختلف ہوتی قبائلی تھی۔ معاشرت ہے۔ پورے قبیلے، برادریاں اس میں اپنا کردار ادا کرتی تھیں۔ اب ہم جس طرح کی صورتحال میں رہ رہی ہیں اس میں کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا۔ عدالتی نظام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں اس طرح کے معاملات کے مقدمات بعض اوقات دادا کرتا ہے اور پوتے کے زمانے میں کہیں فیصل ہوتے ہیں اور کچھ پلے بھی نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے میرے نزدیک ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھ کے میں نے وہ رائے دی ہے۔ بعد کے کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہیں وہ طے کر لیں، ان کے بارے میں جو دنیا میں طریقے ہیں ان کو آپ ملحوظ رکھ سکتے ہیں۔ بنیادی بات سمجھانے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مقارضت کے معاملے میں یا مضاربت کے معاملے میں اس بات پر اصرار کرنا میرے نزدیک شرعاً ضروری نہیں ہے کہ میں نفع نقصان دونوں میں شریک ہوں گا تو تب کاروبار ہوگا۔ یہ جو مالی معاملات آج کے دور میں پیش آتے ہیں اس پر ہم غامدی صاحب سے رہنمائی طلب کر رہے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا غام صاحب یہ بتائیے گا، ایک اور موڈ آف ٹرانزیکشن ہمارے سامنے آتا ہے جس میں آپ پیسہ دیتے ہیں کسی کاروبار میں اور ایک ایسٹیمیٹڈ پروفٹ، ایک تخمینی منافع طے کر لیتے ہیں کہ بھئی ہر مہینے آپ کو اس پر 10% تو دیا جائے گا۔ اب اس پر بھی اعتراض کر کے کہا جاتا ہے کہ جی یہ کاروبار کی نفسیات کے خلاف ہے، کاروبار میں ہو سکتا ہے فائدہ ہو سکتا ہے نقصان ہو۔ جب آپ پہلے سے یہ طے کر لیتے ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اس دوسرے شخص نے ہو سکتا ہے کبھی وہ کم کمائے کبھی زیادہ کمائے، تو کیا ایسٹیمیٹڈ پروفٹ، تخمینی منافع طے کر کے میں کسی کاروبار میں شرکت کر سکتا ہوں؟ ہم زندگی کے بہت سے معاملات میں متعین طریقے سے معاملہ کرتے ہیں اور بہت سے معاملات میں اندازہ ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر درختوں پر لگے ہوئے پھل ہیں اور اندازہ کرنا ہے کہ ان پھلوں میں زکوٰۃ کیا ہوگی، یہ معلوم ہے نا کہ رسول اللہ کے زمانے میں لوگ اس طرح سے ایک حصے کو اپنے بازوؤں میں لے لیتے تھے اور پھر درخت کے چاروں طرف پھر کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ ایسا پھل ہوگا۔ تخمینے کا معاملہ ہماری زندگی کا عمومی معاملہ ہے، تو یہی چیز بعض اوقات کاروبار میں بھی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ مثلا میں ایک کاروبار کر رہا ہوں، اس کاروبار کا حساب رکھنا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھنا ہے، اس میں بھی مسئلہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ چلیے پہلی بات جو میں نے آپ سے عرض کی وہ تو طے ہو گئی، لیکن نفع لینا ہے، نفع دینا ہے، کتنا ہوا ہے، ایک ایک چیز کا حساب کرنا پڑے گا نا۔ جب آپ نفع دینے پہ آئیں گے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو نفع ہوگا اس کا اتنے فیصد آپ کو ملے گا، آپ کی انویسٹمنٹ کے لحاظ سے جو آپ نے روپیہ لگایا یا کوئی اور طریقہ آپ طے کرتے ہیں، جو بھی آپ طے کریں گے اس کا حساب کرنا پڑے گا۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ دیکھیے جی میں کاروبار میں آپ سے روپیہ لے رہا ہوں، میرے کاروبار میں کبھی نفع 10% ہوتا ہے، کبھی 5% ہوتا ہے، کبھی 1% ہوتا ہے، کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، بحیثیت مجموعی یعنی نفع کا اوسط کیا رہتا ہے، وہ عام طور پر 5% رہتا ہے، 6% رہتا ہے، میں یہ آپ کو دے دوں گا۔ تو یہ تخمینہ ہے، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ اگر دونوں میں یہ بات طے ہو گئی ہے، کاروبار کرنے والے نے بھی یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے اور روپیہ دینے والا بھی اس پر راضی ہے، تو میرے نزدیک تخمینے پر معاملات کرنا علم و عقل کے بالکل مطابق ہے۔ اس کے اوپر بھی کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر دونوں فریق راضی ہیں، ترازم بینہم ہو گیا معاملہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا غام صاحب، اس وقت جو دنیا کے اندر مختلف نوعیت کے یہ ماڈرن ٹرانزیکشنز کے موڈ آ رہے ہیں اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سرکار بھی کہیں نہ کہیں انوالو ہوتی ہے، ریگولیٹری باڈیز ہیں، اتھارٹیز بنی ہیں، جو کاروبار آپ کر رہے ہیں ان میں آپ کے حقوق کو تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس نوعیت کے کاروبار بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جس کے اندر آپ پیسہ دیتے ہیں، جو دوسرا شخص ہے وہ کسی ٹینجیبل چیز کو، پروڈکٹ کو، جو مروجہ کاروبار کے طریقے تھے کہ بھی زمین لی ہے، دکان لی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ کوئی عجیب و غریب سی چیزیں آتی ہیں، کوئی میٹاورس کے اندر ہو رہا ہے، کچھ اس طرح کے سٹاکس ہیں جو کہ پتہ ہی نہیں ہے کہاں پر ہیں، یا بسا اوقات لوگوں کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو ہی بطور کموڈٹی ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس وقت آپشن ٹریڈنگز کے نام سے چیزیں آتی ہیں، اس میں کیا کرے آدمی، کیونکہ اس میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کا کاروبار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ چونکہ ایک حدیث میں یہ بات آ گئی ہے کہ جب تک کوئی مال تمہارے قبضے میں نہ آ جائے اس وقت تک اس کی خرید و فروخت نہ کرو، یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کس اصول پر رسالت مآب نے یہ فرمایا۔
میں نے کوئی 19 کے قریب معاملات اپنی کتاب میں متعین کر کے بتا دیے ہیں. وہ سب کے سب، یعنی وہ زمینوں کے بارے میں بھی ہیں، وہ فصلوں کے بارے میں بھی ہیں، وہ ایک ہی چیز پر مبنی ہے، وہ ہے ضرر اور غرر. یعنی معاملے کی نوعیت ایسی ہے کہ اگر اس کو اس طریقے سے کیا گیا تو جھگڑا ہونا ہے، اس طریقے سے کیا گیا تو دھوکہ ہو جانا ہے، کسی کو فریب دینا آسان ہے. اب دیکھیے اس میں اس طرح کی باتیں آپ نے فرمائیں کہ تم لوگوں میں سے کوئی شخص قافلے جب آتے ہیں تو باہر جا کے خرید و فروخت نہ کرے، اس لیے کہ ان کو نہیں پتہ کہ منڈی کی صورتحال کیا ہے، اور یہ آدمی اگر کوئی فریب دینا چاہے تو آسانی سے دے لے گا. پھر مال یہاں آئے گا تو پتہ چلے گا یہاں قیمتیں کیا ہیں، یہاں بھاؤ کیا ہیں، تو اس سے تاجر کو بھی اس کا اندیشہ ہے کہ نقصان نہ ہو جائے. یہ کیا چیز ہے؟ وہی ضرر اور غرر کا اصول ہے. تو ضرر اور غرر کے اصول کو سامنے رکھ کر بہت سی ہدایات اپنے زمانے کے لحاظ سے اللہ کے پیغمبر نے دیں. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جب تک کوئی چیز تمہارے قبضے میں نہ آ جائے اس وقت تک اس کی خرید و فروخت نہ کرو. اسی طرح سے جب آپ معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں تو کب تک آپ کو اختیار ہے منسوخ کرنے کا، اس میں بڑی لطیف بحثیں بعض اوقات ہوتی ہیں. یعنی آپ نے مال ابھی رکھا ہے، ہاتھ میں لیا ہے، نہیں لیا، اس میں بہت سے حدود و شرائط ہیں. اسی طرح کا معاملہ پھلوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ حتیٰ یبدو صلاح، یعنی پھل کی صورتحال کیا بنی ہے، جب تک وہ پک نہیں جاتا پتہ نہیں آفت آ جائے گی، پتہ نہیں ایسے ہی گر جائے گا، پتہ نہیں پرندے کھا جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو جب تک وہ پک نہیں جاتا، یعنی اب نقصان کا معاملہ متعین ہو گیا، پتہ چل گیا کہ پھل کیا ہے، تو اس سے پہلے معاملہ نہ کرو. یہ سب صورتیں جتنی بھی ہیں، ان کے پیچھے جو چیز موجود ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ وہی ہے ضرر اور غرر. یعنی کسی کو اس سے کوئی فریب نہ دیا جا سکے، کسی کو یک طرفہ نقصان نہ پہنچایا جا سکے. اگر اس کی حفاظت موجودہ زمانے کے قوانین نے، حکومتوں نے اپنی ضمانت سے کر دی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. چنانچہ ایسے تمام معاملات میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ریاست کی سطح پر، چونکہ اب منظم ریاستیں ہیں اور اس طرح کے معاملات میں بہت سے ایسے ادارے بنا دیے جاتے ہیں جو چیزوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اس کا اندازہ کیے بغیر تو شریک نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر کوئی پتہ نہیں کہ کیا آدمی آپ کو کیا دھوکہ دے کے چلا جائے. لیکن وہ چیزیں جن کو پھر ریاستیں دیکھ لیتی ہیں، معاملات کا اندازہ کر لیتی ہیں، ان کے بارے میں قاعدے بنا دیتی ہیں، آپ کے لیے حفاظت کی صورت بھی بن جاتی ہے. جیسے بینکاری نظامی کو دیکھ لیں نا، اس کے پیچھے ریاست کی طاقت کھڑی ہوتی ہے. کرنسی کو دیکھ لیں، یعنی ایک کاغذ ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے ریاست کی طاقت آ گئی ہے. تو ریاست کی وہی طاقت اور وہی قانون چونکہ پیچھے کھڑا ہے تو اب وہ کاغذ کو بھی آپ نے سمن قرار دے دیا، کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح کا معاملہ ان چیزوں میں بھی ہوگا، ورنہ آپ فکر نکال کے دیکھیے تو اس میں کاغذ کو سمن قرار دیا جا سکتا نہیں، سونا چاندی ممکن ہی نہیں ہے. جی. تو یہ سب چیزیں اس اصول پر دیکھی جاتی ہیں کہ جس زمانے میں کوئی بات کہی گئی اس وقت اس کے پیچھے کیا تھا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ دین سارا کا سارا معنی اور حقیقت پر قائم ہے. تو علت دیکھی جاتی ہے کہ حکم کے پیچھے کیا ہے. وہ علت اگر موجود ہے تو حکم موجود ہے، وہ علت موجود نہیں رہی تو حکم بھی تبدیل ہو جائے گا. اس کو فقہ میں بھی قاعدے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ان الحکم یدور مال اللہ وجوداً و عدما. یعنی جو بھی حکم ہے وہ اپنی علت پر کھڑا ہے، اپنی حقیقت پر کھڑا ہے، اس کے نیچے جو ریشنل ہے اس کے اوپر کھڑا ہے، وہ بنیاد ہے اس کی، وہ منات ہے. جب تک وہ قائم ہے اس وقت تک حکم قائم ہے. تو یہ جتنی اس طرح کی چیزیں آپ کو روایتوں میں ملتی ہیں، حدیثوں میں ملتی ہیں، ان کو میں نے عرض کیا کہ میں نے اپنی کتاب میزان میں قانون معیشت کے زیر عنوان جمع بھی کر دیا ہے. وہاں دیکھ لیجئے، اس کے نیچے میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ سب ہدایات ضرر غرر کے اصول پر ہیں. یعنی کسی کو جان بوجھ کے نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی کے لیے کوئی دھوکے یا فریب کی صورت نہ ہو. اس سے اگر فرض کر لیجئے کہ امان ہو گئی ہے، قانون نے کر دی ہے، ضابطے نے کر دی ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ آخر یہ امان ہے نا جو ریاست نے ایک کاغذ کے پیچھے پیدا کر دیا. آپ کبھی دیکھیں نوٹ کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے، یعنی اسٹیٹ بینک یا جو بینک دولت پاکستان ہے وہ آپ کو ضمانت دیتا ہے اس بات کی کہ وہ ادا کر دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاغذ کے پیچھے بھی جب قانون کی طاقت آ گئی ہے تو کاغذ کو آپ نے قیمت بنا لیا ہے. بہت اہم بات. اسی طرح کا معاملہ، اسی اصول کو ہر جگہ دیکھا جائے. بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو. اچھا ہم سب اس وقت پاکستان کے اندر ایک بڑی مہم چل رہی ہے ریاست کی سطح پہ، اسمگلنگ کی روک تھام کی. ہم جانتے ہیں بلینز آف ڈالر کی اشیاء پاکستان میں اسمگل ہوتی ہیں. لوگ اپنے ہوائی سفروں کے دوران چیزیں لے کے جاتے ہیں، موبائل فونز ہیں، پھر ہمارے بارڈرز کے ذریعے سے چیزیں آ جاتی ہیں. سوال یہ ہے کہ
کیا کسی شخص کو جو پاکستان میں کاروبار کر رہا ہے اگر یہ معلوم ہو کہ یہ جو پروڈکٹ وہ لے رہا ہے یہ اسمگلنگ کے تھرو اس ملک میں آئی ہے جس کی ریاست نے اجازت نہیں دی، تو اس طرح کی کسی چیز کو خرید کر بیچنا، اس میں منافع حاصل کرنا دین اسلام کے لحاظ سے کیسا ہے؟ یہ اصولاً تو یہ ایک ناجائز کام ہے۔ ریاستیں جب اس طرح کی قانون سازی کرتی ہیں تو لوگوں کے مفادات کے لیے کرتی ہیں، اگرچہ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اب چونکہ باہر سے اگر کوئی چیز آئے گی تو اس پر ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، جی، یعنی اس پر کچھ ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے جب ٹیکس کے بغیر کوئی چیز آئے گی تو آپ اسے اسمگلنگ قرار دے دیتے ہیں۔ تو ٹیکس کیا لگانا چاہیے، یہ ٹیکس جائز ہے تو کتنا ہے، اس پر الگ سے بحث ہو سکتی ہے، لیکن جس ریاست کے قانون کے تحت بھی آپ زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے ساتھ کسی معاملے میں بحث تو ہو سکتی ہے کہ اس کا فلاں قانون غلط ہے، فلاں صحیح ہے۔ جب تک وہ قانون موجود ہے اس وقت تک اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر وہ پابندی نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو بھی فریب دیں گے، آپ ریاست کو بھی فریب دیں گے اور لوگوں کے حقوق کو بھی نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ جب تک قانون تبدیل نہیں ہوتا اس کے نتیجے میں اب ایک آدمی نے اسمگل کر کے ایک چیز بیچنا شروع کر دی اور ایک آدمی بنائے گا، تو بعض موقعوں کے اوپر صنعت، حرفت، تجارت، ہر چیز کے اوپر سخت حالات آ جاتے ہیں، اس سے بڑی سنگین صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے کسی معاملے میں کوئی شخص کبھی ملوث نہ ہو۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا خان صاحب، آپ نے بڑی وضاحت سے بات بتائی ہے کہ قرض پر متعین منفعت اگر آپ لیتے ہیں تو یہ سود ہے، اپنی ضرورت کے تحت آپ نے سے قرض لیا تو اب یہ نیکی تبرع کا عمل تھا کہ اتنا ہی وہ لوٹائے، لیکن آپ زائد کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ریاستیں بھی آج کے دور میں کاروباری معاملات کرتی ہیں، پاکستان کے اندر بھی اور باقی دنیا میں بھی ہے، جس طرح ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں اور اس طرح کی اسکیمیں ہیں۔ اچھا، ماضی میں تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے گورنمنٹ لون لے رہی ہے اپنی کسی اسکیم کے لیے اور آپ بطور قرض یہ معاملہ کر رہے ہیں، اب گزشتہ چند سالوں میں باقاعدہ اخبارات میں نے بھی اشتہار دیکھے، اس میں لکھا تھا کہ انویسٹمنٹ کریں ان پروجیکٹس میں جو کہ گورنمنٹ بنا رہی ہے، مختلف ہائی ویز ہیں، تو اس طرح کی چیزوں میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں سرکار کے ساتھ اور اس پہ جو منافع آتا ہے سرٹیفکیٹس وغیرہ پہ، تو یہ منافع کیا کاروباری منافع سمجھا جائے گا؟ جو معاہدہ ہے یا جس شخص نے بھی آپ سے روپیہ لیا ہے، سوال یہ ہے کہ وہ کیا اعلان کر رہا ہے۔ وہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ پروجیکٹ فائنانسنگ ہے تو ظاہر ہے کہ آپ نے کاروبار میں روپیہ لگایا ہے، نفع آپ کا حق ہے، جو بھی آپ کو ملے گا جس طریقے سے بھی دیا جا رہا ہے، اگر آپ اس پر راضی ہیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر پروجیکٹ فائنانسنگ ہو رہی ہے، عالمی سطح پر ہو رہی ہے یا قومی سطح پر ہو رہی ہے یا انفرادی سطح پر ہو رہی ہے تو اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ قرض کیا ہے؟ قرض یہ ہے کہ ایک شخص میرے پاس آتا ہے، وہ آ کے مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میری کوئی ذاتی ضرورت ہے، میری کوئی کاروباری ضرورت ہے، اس کے لیے مجھے روپیہ چاہیے، مجھے قرض دے دیں۔ وہ مجھ سے کسی کاروبار میں فائنانسنگ کا مطالبہ نہیں کر رہا یا یہ خواہش لے کر نہیں آیا، وہ میرے ساتھ کوئی بیع و شراء کرنے نہیں آیا، وہ قرض مانگنے کے لیے آیا ہے۔ تو قرض اسلامی اخلاقیات میں تبرع کا عمل ہے، یہ نیکی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ میرے پاس اگر زائد مال ہوتا ہے، جس کو قرآن نے کہا نا کل لف، تمہارے پاس اگر ضرورتوں سے زائد ہے تو اس کو معاشرے کا حق سمجھو، تمہارا ایک بھائی آ گیا ہے، دے دو اس کو، اللہ تمہارے لیے اور فراخی کا سامان کرے گا۔ میں اگر اس کی ہمت نہیں رکھتا تو قرض دوں گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرض پر منفعت کا مطالبہ کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، یہ سود ہے، اس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ یعنی سود کی تعریف ہی یہ ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، یعنی جس وقت قرض کا معاملہ ہوا ہے، اور قرض میں نے عرض کر دیا کیا چیز ہے، یعنی قرض کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، بیع و شراء نہیں ہے، قرض اصل میں میرے ایک بھائی نے مدد مانگی ہے مجھ سے، کاروبار کے لیے مانگی ہے یا اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے مانگی ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر میں روپیہ دے کے نہیں کر سکتا، قرض دیتا ہوں تو مجھے قرض میں اصل زر ہی پہ اکتفا کرنی چاہیے، اس میں نفع کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے قرض کے معاملے کو ہماری فقہ میں تبرع کہا جاتا ہے، نیکی، یعنی یہ ایک طرح کی چیریٹی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ایک احسان کا معاملہ کیا ہے، ایثار کیا ہے، تو ایثار کی قیمت نہیں مانگی جاتی، اس کو اسلام میں ممنوع قرار دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی صورتحال جب ہوگی تو جو لوگ قرض کے کاروبار کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے، بہت سے لوگ تھے نا کہ انہوں نے دکانیں کھولی ہوئی تھیں، جیسے یہود کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ آئیں اور ہمارے پاس سے آئے قرض لے لیں اور ہم اس پر سود لیں گے قرض پر، اس کو بھی بند کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ بھی تو انسان ہے نا جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سینوں میں وہی دل ہیں،
ان کو بھی اسی اخلاقی اصول پر رہنا چاہیے. تو قرض کا معاملہ جہاں پر بھی ہوگا مجرد قرض اس کے اوپر نفع لینا بالکل ناجائز. ٹھیک نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ہم سب آخری سوال آج کی نشست کا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو لین دین کے معاملات ہیں بالعموم اس کی جو معاہدے جو شکیں لکھی جاتی ہیں اس کی پاسداری بھی نہیں کی جاتی. یہ جو معاملات ہیں مسلمان علماء کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں بہت زور دیا جاتا ہے اپنی ملت کی یکجہتی، خلافت کے قیام، مسلمانوں کی عظمت رفتہ ان کو اٹھانا، لیکن یہ جو بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی کہ بھئی ایک مسلمان جو ہے وہ جب معاملہ کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے. چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ دیکھ کے ریاست کے لیول پر بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو بھی معاملات ہو جائیں لکھ بھی دیا جائے تب بھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اس کی کتنی ضرورت ہے کہ ہمارا مذہب اور مذہبی تعلیم لوگوں میں یہ شعور اجاگر کرے کہ جو چیز آپ نے لکھی ہے آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. یہ تو میرے بھائی المیہ ہے. یعنی سب سے بڑھ کر جو چیز مذہب پیدا کرنا چاہتا ہے وہ تطہیر اخلاق ہے. میرے اخلاقی وجود کو پاکیزہ ہونا چاہیے. میری بات پر لوگوں کو اطمینان کرنا چاہیے. میری بات اگر ایک مرتبہ میری زبان سے نکل گئی ہے تو وہ پتھر پر لکیر ہو جانی چاہیے. ایک مسلمان کا کردار، ایک مسلمان کی سیرت یہی ہے. لیکن جس طرح کے انحطاط اور زوال میں ہم اس وقت مبتلا ہیں اس کو آپ بھی جانتے ہیں، اس کو میں بھی جانتا ہوں. تو علماء کی یہ ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ان کا اصل کام یہی ہے. یعنی یہ جو سیاست بازی ہے یہ تو ان کا اصل کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کی ذمہ داری قرآن میں بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کریں. لوگوں کو خبردار کرنا کن معاملات میں؟ انہی معاملات میں. یعنی بڑے معاملات یہی ہیں. دین کے بارے میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ 3 ہی چیزیں ہیں جو اس میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. تطہیر بدن ہے، یعنی بدن کی پاکیزگی، اس کے آداب ہیں، اس کے حدود ہیں. تطہیر خورونوش ہے، یہ کھانے میں فلاں چیز حرام ہے، پینے میں فلاں چیز جائز ہے. یعنی طیبات اور خبائث کا فرق کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو بہت بڑا باب ہے وہ اخلاق کی پاکیزگی کا ہے. تو اخلاق کی پاکیزگی میں بہت بڑی اہمیت معاملات کو حاصل ہے. لین دین میں اور اس طرح کے معاملات میں آدمی صحیح بات کرے. قولوا قولا سدیدا، سیدھی صاف بات کرو، اقرار کرو تو اس کو نبھا کر دکھا دو. یہی ایک بندہ مومن کی شان ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان کوئی کاروبار کرتے تو لوگ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے. تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں مسجدوں میں بھی توجہ دلانی چاہیے، مجالس میں بھی توجہ دلانی چاہیے. جو لوگ واعظ ہیں خاص طور پر ان کو انہی موضوعات پر زیادہ گفتگو کرنی چاہیے، بتانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ کتنی اہم بات ہے. اور اسی طرح یہ بھی ذمہ داری ہے علماء کی کہ جن معاملات کی نوعیت بدل چکی ہے ان پر بدلے ہوئے حالات میں غور کر کے جو ان کی کتابوں میں فتاویٰ لکھے ہوئے ہیں ان پر ہی نظر ثانی کریں. یہ بھی زندہ علم کی ضرورت ہے. اگر کوئی بات اللہ اور رسول نے کہہ دی ہے تو وہ تو قیامت تک کے لیے حجت ہے، لیکن انسانی معاملات کے اطلاق میں ہم حالات کی رعایت رکھتے ہیں. اسی وجہ سے میں نے یہ چند چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ بالعموم یہ باتیں جو ہمارے ہاں کاروباری معاملات میں فقہ کی بنیاد پر کہی جاتی ہیں وہ انصاف کے اصول کا اطلاق ہے. اب غور کرنا چاہیے کہ کیا اس سے بے انصافی تو نہیں ہو رہی؟ تو اگر بے انصافی ہو رہی ہے تو اس کو تبدیل کرنا چاہیے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اس دور کے اندر جو جدید کاروباری معاملات ہیں اس میں دین اسلام کی کیا ہدایت ہے؟ غامدی صاحب سے رہنمائی حاصل کی. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ.